السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور بچوں، آج سے ہم قاعدہ شروع کر رہے ہیں اور قاعدہ کا سبق نمبر 1 پڑھیں گے۔ آپ کو ایک بات صرف بتاتا چلوں کہ قاعدہ جو اب یہاں سے ہم لوگ پڑھیں گے، بغدادی قاعدہ ختم ہو چکی ہے، اب یہاں سے یہ جو نورانی قاعدہ پڑھیں گے، یہ اس قاعدے کے اندر میں کوشش یہ کروں گا کہ اس طریقے سے سبق کو پڑھاؤں اور پڑھوں کہ جو ایک بار پڑھ لے اور ایک بار سن لے تو اسے پھر دوبارہ کوئی پریشانی اور کوئی دقت نہیں ہو، اور ایک ہی سبق کے اندر میں کوشش کروں گا کہ تمام چیزوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتاتا چلوں۔ تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ بہت اچھی طرح سے ہر سبق کو پڑھیے اور اس کو سمجھیے اور خوب یاد کیجیے تاکہ آپ کو قرآن اچھے سے اچھا پڑھنا آ جائے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں، باقی باتیں پھر بعد میں کریں گے۔ تو آئیے پیارے بچوں، آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، مفردات کا مطلب سمجھ لیجئے۔ مفردات کہتے ہیں الگ الگ حروفوں کو، جیسے یہ ایک الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، تو سب علیحدہ علیحدہ جو ہوں، ایک دوسرے سے الگ الگ مکمل اپنی اپنی شکل میں، اس کے مفردات کہتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ یہ دعا ہے، دعا پڑھ کر کے پڑھنے سے برکت ہوتی ہے اور جلدی سبق سمجھ میں آتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الف، بہت غور سے سمجھیے گا۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، حمزہ نہیں بولیں گے، حمزہ، یا، یہ یہاں تک ہو گیا مفردات، یعنی یہ سارے کے سارے الگ الگ حروف ہیں، یہ مفردات۔ ان تمام حروفوں کو اچھی طرح سے پہچان کر کے یاد کرنا ہے۔ بچوں کو رٹوا نہیں دینا ہے جوانی، انہیں یاد کرنے ہیں تاکہ آگے پڑھنا ایزی ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے۔ پیارے بچوں، تو اس میں جیسے میں نے پڑھایا ایسے دھیان دے کر کے پڑھنا ہے، کس کو جلدی پڑھنا ہے، کس کو دیر میں پڑھنا ہے، کس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے، کس کو زیادہ کھینچ کے پڑھنا ہے۔ یہ اگر یہیں ابھی سے سمجھ کر کے اگر پڑھیں گے تو آگے سمجھنا آسان ہوگا۔ اس میں ایک چیز اور آتی ہے کہ کون کون سے حروف کو موٹا کرنا ہے اور کس کو موٹا نہیں کرنا ہے، یہ اس کے بارے میں ڈیٹیل ہم بعد میں بتائیں گے۔ اگر آپ نمبر یاد کرنا چاہیں گے تو یاد کر سکتے ہیں، وہ ہے خا، صاد، ضاد، غین، اس کے بعد بڑی قاف، آگے والے پیج میں یہاں بڑی قاف اور ضا، ٹھیک ہے۔ خص، ضغطن، قز اسے کہتے ہیں، اس کا نام حروف مستعلیہ ہے۔ یہ سب ہم بعد میں دیکھیں گے، ابھی آپ کو صرف اسے یاد کرنا ہے اور اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔
ان حروفی میں دیکھیے اسی کے ساتھ یہ بیچ میں دیا گیا ہے، اس سے بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ میں نے قاعدے میں بھی سمجھایا تھا آپ کو، بغدادی قاعدے میں، یہاں بھی سمجھیے، اسے کہتے ہیں نقطوں کی پہچان، ہے نا، یہ جو نیچے اوپر ہے نا یہ ڈاٹ ڈاٹ، اسے کہتے ہیں نقطہ، تو یہ نقطوں کی پہچان، یہ ہم نے نقطہ پہچان لیا نا، تو یہ ہمارے 5 حروف جو ہیں وہ ایزیلی سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور جب یہ 5 ایزیلی سمجھ میں آ جاتے ہیں تو باقی اپنے آپ سمجھ میں آ جاتے ہیں، کیوں؟ باقی کے جو فیس ہے، باقی کی جو بناوٹ ہے، لکھاوٹ ہے، وہ الگ ہے، تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا، اور ان 5 کی لکھاوٹ اور بناوٹ ایک جیسی ہوتی ہے تو اس میں کنفیوژن ہوتا ہے، تو پھر اسی کے لیے جب ہم نقطوں کی پہچان کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں تو پھر آگے بہت ایزی ہو جاتا ہے پڑھنا، تو ایک بار اس کو ہی پڑھ لیجئے پھر امتحان پڑھ لیتے ہیں۔ نقطوں کی پہچان، ایک نقطہ نیچے با میں، 2 نقطہ اوپر تا میں، 3 نقطہ اوپر سا میں، 1 نقطہ اوپر نون میں، 2 نقطہ نیچے یا میں۔ اس کو آپ 2 حصوں میں بھی بانٹ سکتے ہیں، کیسے؟ 2 نقطہ اوپر 2 نقطہ نیچے، 1 نقطہ نیچے 1 نقطہ اوپر، اور اس سے بالکل ایک دم ایسا یاد ہو کہ کبھی کنفیوژن نہیں ہو، 1 نقطہ نیچے با میں ہوتا ہے اور 1 نقطہ اوپر نون میں ہوتا ہے، 2 نقطہ اوپر تا میں ہوتا ہے، 2 نقطہ نیچے یا میں، اور 3 نقطہ اوپر سا میں، یہ ایک ہی جگہ آتا ہے، اور اگر بڑی شین میں تو اس کی تو پوری شکل ہی الگ ہوتی ہے، تو دقت کی بات نہیں ہے۔ تو یہ نقطوں کو بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے، 1 نقطہ ہوتا ہے نیچے با میں، 2 نقطہ ہوتا ہے اوپر تا میں، 3 نقطہ ہوتا ہے اوپر سا میں، 1 نقطہ ہوتا ہے اوپر نون میں، 2 نقطہ ہوتا ہے نیچے یا میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے امتحان، یعنی یہاں تک جو ہم نے الف سے یاد کیا ہے اس میں اس کو یہاں پہ صرف آگے پیچھے کر کے دیا گیا ہے تاکہ ہم اسے اچھی طرح سے سمجھ لیں اور یہ دیکھیں کہ ہم نے وہ پیچھے یاد کر پائے اور پیچھے ہمیں یاد ہو پایا یا نہیں ہو پایا، اس کو سمجھنے کے لیے، اور اس کو بھی بول ہی لیتے ہیں۔ امتحان، تا، طا، ثا، سین، شین، صاد، حا، ہا، خا، قاف، ذال، زا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، جیم، میم، لام، دال۔ تو یہ تو ہو گیا ٹیسٹ، جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے وہ یاد ہے یا نہیں یہ سمجھنے کے لیے۔ اب ایک چیز اس سبق میں یہاں وہ آگے سمجھا رہے ہیں کہ آگے کیا ہونا ہے اور کیسے ہونا ہے، بھی پہلے ہی سبق کا حصہ ہے، اسے کہتے ہیں مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، یعنی اب آگے جو تختی آئے گی وہ آئے گی مرکبات۔ مرکبات کا معنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے حروف آئیں گے، تو ابھی الگ الگ تھے، تو اب جب حروف ایک دوسرے سے ملیں گے تو پہلے یہ جو حروف تھی انہی حروف کی شکل کس طرح سے بدل جائے گی اور کیسے ایک دوسرے سے ملیں گے وہ چیز اس میں بتایا گیا ہے، تو بہت غور سے سمجھیے۔ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، اور ان کو ایسے ہی پڑھنا ہے، پہلے اوپر ان کی اصلی شکل ہے، نیچے ان کی بدلتی ہوئی شکل ہے جو آگے جا کے ملے گی، تو جتنی شکل نیچے لکھی ہوئی ہے ان تمام شکلوں پہ انگلی رکھ کے، ہاتھ رکھ کے اچھی طرح سے پہچاننا ہے، اور پھر پہچان کر کے ان تمام شکلوں کو ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ وہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ تمام شکلیں اسی حروف کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھیے، الف، الف کی 2 شکلیں، الف، الف، اس کو پہچان ایک دیکھیے اوپر سے آ کے اس طرف جا رہا ہے، ایک ہلکا سا ٹیڑھا ہے، یہ آگے آنے والے سب میں ملیں گے آپ کو۔ الف کی 2 شکلیں، الف، الف، با،
با کی دو شکلیں با با، تا تا کی تین شکلیں تا تا تا، جیم جیم کی ایک شکل، دال دال کی ایک شکل، عین عین کی دو شکلیں عین عین، فا فا کی دو شکلیں فا فا، کاف کاف کی دو شکلیں کاف کاف، لام لام کی دو شکلیں لام لام، میم میم کی دو شکلیں میم میم، نون نون کی دو شکلیں نون نون، ہا ہا کی تین شکلیں ہا ہا ہا، حمزہ حمزہ کی دو شکلیں حمزہ حمزہ، یا کی دو شکلیں یا یہ ہو گئی اس کی شکل۔ اب یہاں پہ ایک بات صرف سمجھ لیجئے، یہ جو نقطوں کی پہچان پڑھایا تھا میں نے، اور اب یہاں شکل، اس کو دیکھیے آپ تو ایک بات آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ یہاں دیکھیے با کی یہ والی شکل دیکھ لیجئے، تا کی پہلی شکل دیکھیے، پھر آپ آگے آئیے نون کی دوسری شکل دیکھیے، پھر حمزہ کی شکل اور یا کی دوسری شکل۔ ان تمام کی شکلوں کو آپ اچھی طرح سے دیکھیں تو سب کی شکل ایک ہی ہے، ایک جیسی ہے۔ اب اسی کو پہچاننے کے لیے ضرورت ہے یہاں نقطوں کے پہچان کی، کہ نقطوں سے ہی اس کو پہچانیں گے کہ اگر نیچے ہے تو با، اوپر ہے تو تا، ایک اگر اوپر ہے تو نون، دو اگر نیچے ہے تو یا، اور اگر اسی کے اوپر تین آ جائے تو سا۔ اس کو پہچاننے کے لیے نقطوں کی پہچان کا بہت اچھی طرح سے یاد ہونا ضروری ہے۔ تو آج کے سبق میں بس اتنا ہی، ان تمام کو اچھی طرح سے ایک دو بار آپ ریپیٹ کر کے یاد کر لیجئے، پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔